شادی کے لیے کیا لڑکا اور لڑکی دونوں کا سیم خاندان سے ہونا ضروری ہے، یا اگر خاندان بدلے ہوں تو اس صورت میں شادی ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک بہت ٹریجک میٹر ہے جو لوگوں کے لیے الجھن کا سبب بنا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، میں آپ کا خادم مفتی عبدالسلام آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کا صحیح حل لے کر حاضر آیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کا ملاحظہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ ناظرین محترم، شادی کے لیے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کہیں رشتہ لگنا ہوتا ہے تو لڑکا والے بھی اور لڑکی والے بھی یہ دونوں ایک دوسرے کا خاندان میچ کرتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی انصاری برادری سے ہے تو وہ رشتہ انصاری برادری میں تلاش کرتا ہے، کوئی شیخ سے ہے تو شیخ برادری میں رشتہ تلاش کرتا ہے، کوئی سید ہے تو سید گھرانے میں رشتہ تلاش کرتا ہے۔ اس طرح کے بہرحال معاملات آتے ہیں، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ خاندان سیم ہونا چاہیے ورنہ شادی ہوگی نہیں؟ تو اس کا صحیح حل اور صحیح مسئلہ کیا ہے؟ ناظرین محترم، فقہ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ شرح وقایہ، بہار شریعت اور ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے، کہ شادی کے لیے ایک چیز ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کفو۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری، اور برابری ہر چیز میں ضروری نہیں ہے، بلکہ 6 چیزوں میں برابری ہونی چاہیے، اس کا ذکر کتابوں میں مذکور ہے۔ اور یہ بھی ون سائڈ ہونا چاہیے، ٹو سائڈ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنی لڑکی کو جس لڑکے کے ساتھ شادی دے رہے ہیں تو اس لڑکے کے گھرانے میں کفو کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا۔ لڑکا لڑکی میں دیکھے گا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ لڑکی جس گھرانے میں جا رہی ہے لڑکے والوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے اندر یہ 6 چیزیں برابر ہے کہ نہیں۔ تو اس کو بولتے ہیں شرع کی زبان میں کفو۔ اور 6 چیزیں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز ہے اسلام، مسلمان ہونا، یعنی جس لڑکے سے آپ شادی دینے جا رہے ہیں وہ لڑکا مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حسب و نسب، خاندان۔ خاندان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کی برادری سیم ہو، ہم انصاری ہیں تو وہ بھی انصاری ہو، ہم خان ہیں تو وہ بھی خان ہو۔ یہ تو یہاں پر حسب و نسب کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہاں پر حسب و نسب کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اچھے خاندان والے ہیں، ہم عالی نسب والے ہیں، تو اس طریقے سے ہم جہاں بیٹی دینے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی عالی نسب والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ڈفرنس ہو جائے جو آپ کے لیے ننگ و عار یا شرمندگی کا باعث بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی اعتبار شرع میں کیا جاتا ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ پیشہ، یعنی جس لڑکے کو آپ بیٹی دینے جا رہے ہیں وہاں پر پیشہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی جو ہے یا بیٹی والے جو ہیں یہ کروڑ پتی لوگ ہیں اور جس لڑکے سے شادی دینے جا رہے ہیں وہ مالی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقوی بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی لڑکی مان لیجیے بہت متقی پرہیزگار ہے اور لڑکا شرابی کبابی ہے، تو یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی برابری ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہماری شرع میں 6 چیزیں ہیں جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان کو کفو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خاندان کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ 6 چیزیں صرف اس لیے دیکھی جاتی ہے کہ تاکہ جہاں آپ رشتہ کر رہے ہیں وہاں پر رشتہ کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ لیکن ہمارے علماء نے ایک پر بہت اچھی بات بتائی ہے کہ اگر یہاں پر آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے تو یہاں پر کفو کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے سے نیچے خاندان والے میں بھی شادی دے سکتے ہیں، اپنے سے غریب کو بھی شادی دے سکتے ہیں، یعنی اپنے سے نیچے درجے کا جو بھی ہے وہاں بھی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہو تو۔ لیکن یہاں پر جو خاندان کا ایشو سب سے زیادہ آتا ہے، اس کا اعتبار ہماری شرع میں نہیں ہے۔ ہوگا بھی کیسے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے متبرک اور سب سے قریب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہاں پر خاندان کا ذکر نہیں کیا گیا کہ عالی خاندان والا، بڑے خاندان والا اللہ کا قریبی ہے۔ مال کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ بہت زیادہ مال والا اللہ کا سب سے متقی پرہیزگار بندہ ہے، نہیں، جو سب سے متقی ہوگا وہی اللہ کا سب سے قریبی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ کو لڑکا تلاشنا ہے تو تقوی دیکھے، اس کے اندر پرہیزگاری دیکھے، باقی چیزوں کو دیکھ کر بلا وجہ وقت بھی برباد نہ کریں
اور رشتے کو پامال کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ تو ہم نے جانا کہ خاندان یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کو شرمندگی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے سے نیچے درجے والے کسی بھی لڑکے سے بچے کی شادی کرا سکتے ہیں، لیکن ایک آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ ہمیشہ شادی کے سلسلے میں متقی پرہیزگار لڑکا تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو متقی ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو اچھا رشتہ نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔